بے غوثیہ سے شیخ صاحب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو شب معراج کو اللہ کے رسول کو اٹھایا اور نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے غوث اعظم کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں نبوت کی طرح چسکا تھا، وہ نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور فیض اس طرح جب آپ کی عمر تھوڑی ہوئی فرمایا بیٹا عبد القادر باز کرو، بیٹا عبد القادر باز کو کہتے ہیں آپ سن لو میں کیسے باز کروں، میں تو عجمی ہوں، یہ عربی ہیں عراق کے فصاح ہیں، ان کی عربی بہت دور دور تک لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں 7 مرتبہ اپنا لواتے تھے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، یہ وہ فیض تھا، 7 مرتبہ اپنا لواتے تھے اپنا لواتے تھے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کہا بیٹا باز کرو، غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں باز کرتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، جس طرح پہلے سب والا سنتا تھا اسی طرح سے آخر سب والا ہوتا تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر کا نظام نہیں تھا، کوئی مائکرو فون نظام نہیں تھا، لیکن غوث اعظم کی زبان سے جب الفاظ نکلتے تو جس طرح پہلی سب والا شخص سنتا تھا بیائی اسی طرح آخری شخص سب والا شخص سنتا تھا۔ اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عالم یہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ قطب کیسے ہوئے، کسی نے پوچھا آپ ابدال کیسے بنے، لیکن ان کی نگاہوں میں جو نور جلال خدا تھا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں نسبت ہے غوث اعظم سے اور ہمارے لیے یہ نسبت کافی ہے، اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں جو مجھ سے نسبت رکھے گا میرا نام لیوا ہوگا، دنیا میں جب تک اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو میرے توفیق نہ نصیب ہو جائے اس وقت اسے بہت نہیں آ سکتا۔ اعظم کا نام لیوا بغیر فوائد اس دنیا سے نہ مل سکتا ہے، تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اور نور جلال خدا کا عالم یہ ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں 15واں پارہ حضرت کامل اصحاب الکہف والرقیم قانون من آیاتنا عجبا، اس آیت کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے مسلسل نیکیاں کرتا ہے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کنت لہ سمعا و بصرا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ اور اس کی آنکھ اور اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی سمع اور بصر پروردگار عالم بن جاتا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے، جب نور جلال خدا اس کی نگاہوں میں سمجھ آئے تو وہ جیسے تم قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہو، اللہ کا وہ بندہ جس کی نگاہوں میں نور جلال خدا سمایا ہو دور کی چیزوں کو بھی ویسے ہی دیکھا۔ جب نور جلال خدا سمجھ آئے جیسے تم قریب کی چیزوں کو سنتے ہو، اللہ کا وہ بندہ دور کی چیزوں کو بھی ویسے ہی سنا کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہوتے وہ قریب اور بعید دور اور نزدیک تمام چیزوں پر تصرف کرنے پر قادر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ نور جلال خدا جب سمایا خواجہ اجمیری کی آنکھوں میں، پیر و مرشد نے پوچھا 1000 مرتبہ اللہ شریف پڑھا، فرمایا دیکھو زمین کی طرف دیکھو کیا دیکھتے ہو، خواجہ اجمیری فرماتے ہیں میرے آقا اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں زمین کے ساتھ طرف مجھ پر روشن ہو گئے ہیں، میں آپ اس طرف دیکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں آسمان میں دیکھو نور جلال خدا خواجہ کی نگاہوں میں سمایا، آسمان میں دیکھو۔ خواجہ اجمیری نے اپنی نگاہ اٹھائی، پیر و مرشد نے پوچھا کیا دیکھا، کہا میں لوہے محفوظ دیکھا، آپ نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، خواجہ نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، کہا میرے آقا میں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ اجمیری نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان پوری کائنات دیکھ کر کے بتا دیا دنیا والوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے، پورا زمانہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہی نور جلال خدا جنید بغدادی کی نگاہوں میں سمایا۔ جنید بغدادی کون ہے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں جن کے جھنڈے تلے 200 علماء اور کئی بادشاہ رہا کرتے تھے۔ اتنے عظیم بزرگ ایک دن مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، نور جلال خدا کی نگاہ اور اس نگاہ کی کیفیت آپ اندازہ کیجیے، یکایک کہنے لگے ہاں میں اس بات کو تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مراقبے کی کیفیت ختم ہوئی، مریدوں نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ برجستہ یہ کہے جا رہے ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر، آپ کا قدم میری گردن پر، وہ
میں 200 سال پہلے اس بات کو قبول کرتا ہوں غوث اعظم آپ کا قدم نہیں نکالتا جو ولی قبر ہوئے پال ہوئے یا ہوں گے سب ادب رہتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رہتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا اور جب یہی نور جلال خدا جس کا تذکرہ امام فخر الدین رازی نے کیا غوث اعظم کی نگاہوں میں سمایا سبحان اللہ جب غوث اعظم کی نگاہوں میں سمایا تو غوث اعظم فرماتے ہیں کیا لوگوں جیسے تم اپنے ہاتھ پر وادی کا شعر بھی سن لے نظر تو یا بلاد اللہ جمع نظر تو اے لوگوں کسی پر تم فتوا نہ لگاؤ تم نے اگر غوث اعظم کی سیرت پڑھی ہے اور غوث اعظم کو تم اللہ ولی مانتے ہو رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھتے ہو بھاگو سن لو تم کسی پر حکم نہ لگاؤ تم ڈائریکٹ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو کفر و شرک کا فتوا غوث اعظم پر لگا کر نکالو غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تیرا بلاد اللہ جمع کا خط غلط ادا حکم اتصالی اے لوگوں میری نگاہ تو وہ ہے جیسے تم اپنے ہاتھوں پر اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو اللہ کے تمام شہروں کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں اللہ کے تمام شہروں کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتے ہو ذرا رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی پر رکھو اور دیکھو اس سے کچھ چھپی ہوئی چیز نظر آتی ہے کتنے قریب سے آپ دیکھتے ہیں غوث اعظم نے وہ مثال دی کہا نظر سے لا بلاد اللہ جمع اور دور نہ جائیں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں حضور سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عینی فی لوح المحفوظ وانا خالص فی بحار علم اللہ تعالیٰ میری نگاہ ہمیشہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے اور اللہ کے علموں کے سمندروں میں ہوتا رہتا ہوں اور ان 4 بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 4 بزرگوں کا ان 4 بزرگوں میں ایک بزرگ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی ہے جو باذن اللہ اپنی قبر میں زندہ بھی ہے اور تصرف بھی فرماتے ہیں وہ ہمارا پیر ہے وہ بڑے پیر پیارے پیر جس کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اسی حوالے سے میں آپ کو آپ کا عقیدہ بھی دیتا چلوں اپنی گفتگو میں ختم نہیں کروں اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی آج آپ مدار شریف جائیں یا اللہ کے کسی اور ولی کے آستانے میں آپ تشریف لے جائیں ایک الزام ہے یہ بریلوی ہے یہ بریلوی ہے بریلوی عقیدے کے لوگ ہیں جو بزرگان دین کے آستانے پر حاضری دیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جسے آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ سے پہلے کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس ہندوستان کے سرزمین پر اور آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ بسنے والے 90% لوگ حنفی اور اہل سنت والجماعت آج بھی پوری دنیا کی بات کر رہا ہے جو اعداد و شمار ہے جو میڈیا نے اور دیگر لوگوں نے جو رپورٹ دیے ہیں پوری دنیا میں 80 سے 90% حنفی اور اہل سنت والجماعت عقیدے کے لوگ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بزرگان دین کے مزار پر آپ آستانے پر حاضری دیں یہ بریلوی عقیدے کا ہے یہ عقیدہ بریلوی نہیں ہے یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے جس عقیدے کی ترویج و اشاعت امام اہل سنت مجدد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی آپ کو میں عقیدے کے طور پر 400 سال قبل 500 سال قبل کا ایک واقعہ مختصر سا واقعہ پیش کرتا ہوں آپ اندازہ بنا لیں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا میں کون سا عقیدہ جو قائم و دائم تھا اور کس عقیدے پر شک مار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے زیادہ دور میں جائیں اورنگزیب کو لے لیں متسلط شخص تسلط کے نام پر جو آج لوگوں میں تسلط پایا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے جلیل القدر اتنے جلال والے تھے کہ کسی بھی مزار پر حاضری دیتے بعض لوگوں نے تحریر کیا قتل کیا اسے اگر آواز نہ آتی سلام کی تو اسے توڑا دیا کرتے ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو اس وقت بہت ساری خانقاہیں اور بہت سارے مزارات فرضی بن گئے ہیں اسے ختم کر دیا جائے یا ایک عام مومنین کے قبروں کی طرح اس کا احترام کیا جائے اگر مومنوں کا قبر ہے اگر وہ قبر کسی مومن کا ہے اورنگزیب جس وقت ان کے باپ کا تختہ پلٹا اور حکومت پر وہ قائم ہوئے ان کے باپ کے پاس ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا
وہ بہروپیہ دل بہلایا کرتا تھا ان کی بات کا. شاہجہاں کا دل بہلایا کرتا تھا. کبھی لطیفے, کبھی چٹکلے, کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنا اس بہروپیے کا کام تھا. حکومت پر قابض ہوئے سے شاہجہاں گرفتار ہوئے, اور جب قابض ہوئے اورنگزیب تو اس بہروپیے نے کہا کہ اورنگزیب میں تمہارے باپ کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا, ان کا دل بہلایا کرتا تھا, ان سے وظیفے ملتا تھا مجھے. اب ان کی حکومت نہیں ہے, آپ حکومت پر قابض ہیں, آپ میرا وظیفہ مقرر کریں. تو اورنگزیب نے کہا کہ بہروپیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, آپ محنت کرو اور محنت کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرو. جب اس نے جملہ سنا تو غصے کے حالت میں کہا اورنگزیب میں بہروپیہ اور میں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہیں بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں. شاہانہ جلال تھا, اورنگزیب بھی غصے میں آ گئے اور کہا بہروپیے تو نے بہت لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, لیکن میری نگاہ کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے. اور سن لے, اگر جس دن تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا اور تیری سروس بھی بحال کر دی جائے گی. بات آئی گئی, ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اورنگزیب نے ہندوستان کے بیشتر علاقے فتح کر لیے, لیکن حیدرآباد کا علاقہ, ایک علاقہ ہے گولکنڈہ, اس کو نہیں فتح کر سکے. وہ علاقہ نہیں فتح ہو رہا تھا. کبھی دلی آتے, کبھی خلدآباد جاتے, کبھی دلی آتے. ہندوستان کے بیشتر علاقے فتح ہو چکے تھے. وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کوئی ایسی ترکیب مل جائے کہ گولکنڈہ کا علاقہ فتح ہو جائے, حیدرآباد کا علاقہ بھی فتح کر لو. وہاں سے لوٹنے کے بعد دلی گئے. دلی کی سرزمین پر کسی شخص نے بتایا حضور دریائے گنگا جمنا کے کنارے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, لوگ اپنی حاجتیں اپنی فریادیں لے کر کے وہاں جاتے ہیں اور رات واپس ہوتے ہیں, کیوں نہ آپ بھی وہاں پر جائیں اور دعا کرا کے رہیں. اورنگزیب نے سنا, اللہ کے ولی کا نام سنا, اورنگزیب نے اپنے جوتے اتار دیے, ننگے پیر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچنے کا ارادہ کیا. اس نے ننگے پیر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس نے پہنچنے کا ارادہ کیا. اورنگزیب نے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باادب اور با احترام اورنگزیب اپنے خیال کے مطابق ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو جائے وہ بریلوی ہے, اور اگر بریلیت اسی کا نام ہے تو بریلیت بریلی کے امام احمد رضا سے شروع نہیں ہوتی. اسی بریلیت کی ترجمانی تو اورنگزیب بھی کر رہا تھا, اسی بریلیت کی ترجمانی تو اورنگزیب بھی کر رہے تھے. اگر اسی کا نام بریلیت ہے تو یہ بریلیت بریلی کے امام احمد رضا سے شروع نہیں ہوتی. یہ بریلیت تم کہو تو اورنگزیب سے شروع ہوتی ہے, یا اس سے قبل سے شروع ہوتی ہے. تو اورنگزیب پہنچے وہاں. اورنگزیب کے پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچے اپنے ذان رکھ دیے اور کہا اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ گولکنڈہ کا قلعہ فتح ہو جائے. گولکنڈہ کا جو علاقہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا, میں دن رات تھک گیا ہوں اس کے لیے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اورنگزیب جا, اللہ تجھے کامیاب کرے. اورنگزیب نے جب یہ جملے سنے اور دعائیہ کلمات سنے, اورنگزیب پلٹے کہ جاؤ گولکنڈہ کے لیے. تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ آواز آئی, اورنگزیب ٹھہر جا. اورنگزیب ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد اس شخص نے کہا اورنگزیب تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں. اورنگزیب نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں, تم ایک اللہ کے ولی ہو. اس نے ہاتھ لگایا تو داڑھی صاف تھی, بال کو ہاتھ لگایا تو بال صاف تھے. اپنا اصلی چہرہ سامنے آ گیا اور کہا اورنگزیب میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میں ایک دن تجھے دھوکہ دوں گا. اورنگزیب میری سروس بحال کر دی جائے اور مجھے نوکری پر رکھ لیا جائے. اورنگزیب فوراً گر گئے. اورنگزیب نے کہا اس شخص کو محنت کیے, میں تیرے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے مجھے میرے رب کی بارگاہ میں عزت و نیاز کرنے دے. وہ اورنگزیب کہتے مولا, اورنگزیب کی نگاہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکا تھا. آج اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے تو دین کے نام پر اورنگزیب نے دھوکہ کھایا ہے. اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے تو اللہ کے نام پر دھوکہ کھایا ہے, اور دین کے نام پر اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے. تو بہروپیے کے دل کی ماہیت بدل گئی. بہروپیے نے اورنگزیب کا ہاتھ پکڑا اور اورنگزیب آج میں نقلی نمازی بن کر کے آیا تھا, تو تجھ جیسے بادشاہ کو اپنے قدموں میں جھکا دیا. خدا کی قسم جس دن میں اصلی نمازی بن جاؤں گا اپنی کائنات میں قدموں میں جھکے نظر آئے. ہمیں نسبت ہے غوث اعظم سے ہندوستان کی سرزمین پر, میں تو کربلا کہا کرتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھنے والا اور محبت رکھنے والا ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان کاظم بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ اشعار سنیے, اشعار لوٹ جائیں گے. میری نسبت کی قسم کھائے سنانے کا ہند میں بھی ہوں تو
نہ ہو. اے رضا کیا تو نہیں سید تو نہ ہو. سید ہر دہر ہے مولا تیرا. سید ہر دہر ہے مولا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.